بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آج ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو مینیج ریلیشن شپ وداؤٹ ہرٹنگ یور اون سیلف. ہم کس طریقے سے اپنے رشتوں کو نبھا سکتے ہیں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے بغیر. دوستو بے شمار قسم کے ریلیشنز ہیں. ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، میاں بیوی کا، رشتہ داروں کا، دوستوں کا. کچھ ایسے اموار، کچھ ایسے پوائنٹس ہیں، اگر ان پہ ہم فوکس کریں تو ہم بہت اچھے سے اپنے ریلیشنز کو مینیج کر سکیں گے. جب ہم ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ جو آتا ہے وہ ٹرسٹ کا. اگر آپ کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے تو وہ ریلیشن ہی نہیں ہے. تو ٹرسٹ ڈیولپ کیجیے. نمبر 2، لسننگ اسکلس اور پیشنس چاہیے. سننے کی سطح پیدا کیجیے اور ذرا سا ٹالرنس جو ہے نا وہ ہونی چاہیے آپ کے اندر کہ آپ ٹالریٹ کر سکیں. دیکھیں کوئی بھی مکمل نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں مکمل ہوں، امپاسبل. بندہ بشر ہیں اور خطا کا پتلا ہے، بے شمار غلطیاں ہوں گی اور اسی طریقے سے آپ کا جو پارٹنر ہے اس کے اندر بھی ہوں گی. تو آپ کے اندر جو ہے وہ ٹالرنس ہونی چاہیے، ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. آپ کے اندر لسننگ پاور، اگر سامنے والا غصے میں ہے اور وہ کچھ کہہ رہا ہے تو ٹالریٹ کر لیجئے، سنیے. لسننگ اسکلس ڈیولپ کیجئے کہ وہ بعض اوقات ہوتا ہے چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور بہت ہی خطرناک دورائے پہ جا کے بات رشتہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو ٹالرنس، ایکسیپٹنس یہ بہت امپورٹنٹ ہے ریلیشن شپ میں. اچھا، پھر ایک مسٹیک جو تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا، وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ریلیشنز میں دوسروں کو انوالو کر لیتے ہیں. یہ بہت خطرناک ہے. ریلیشن شپ جو ہے نا وہ ایک پرسنل ایشو ہے. اس میں آؤٹ سائڈر کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ ایکسپرٹ رائے ضرور لیجئے، سنیے، دیکھیے، لیکن کسی کو انوالو ہونے کی اجازت مت دیجیے. اپنے معاملات کو خود ہینڈل کیجیے. کیونکہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا آدمی، کوئی ایسا شخص آپ کے معاملات میں، آپ کے ریلیشن شپ میں انٹر ہو گیا جو کہ نیگیٹیوٹی رکھتا ہے تو آپ کے ریلیشن کو بالکل تباہ و برباد کر سکتا ہے. اچھا، ایک ہم لوگ جو مسٹیک کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم لوگ نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں خواہ مخواہ کی. وہ ایسا تو نہیں سوچ رہا ہوگا، وہ اس نے ایسا تو نہیں کہا ہوگا، اس نے یوں کیا. ہم خود ہی اپنے دماغ میں خیالات گڑھ لیتے ہیں اور نیگیٹیوٹی کی طرف جانے لگتے ہیں. تو پازیٹیو رہیے، پازیٹیو تھنکنگ رکھیے. ریلیشن شپ میں جو پازیٹیوٹی ہے وہ بہت ہی وائٹل رول پلے کرتی ہے. اچھا، جو ایک سب سے وائٹل یا سب سے امپورٹنٹ یا سب سے اسٹرانگ پوائنٹ میں کہوں تو وہ کمیونیکیشن ہے. میں نے جتنی بھی کاؤنسلنگ کی ہیں ان میں نے یہ باقاعدہ نوٹس کیا ہے کمیونیکیشن گیپ رہتا ہے. آپ اپنے ریلیشن شپ میں کسی قسم کا کوئی کمیونیکیشن گیپ نہ رکھیں. اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے تو اس کو بیٹھ کے بالکل کلیئر طریقے سے ڈیفائن کیجیے. اس میں لپیٹ کے غلاف میں یا فارمل ہو کے بتانے کی ضرورت نہیں. ہاں، ٹائمنگ کی امپورٹنس بہت ہے. اب ایک آدمی کا دماغ جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوا ہے. اب اگر آپ اس وقت ایسے سینسٹیو ایشوز کو لے کے بیٹھ جائیں گے جو کہ نہیں لے کے بیٹھنے چاہیے تو ڈیفینیٹلی وہ نیگیٹیوٹی میں جائے گی بات. تو کمیونیکیشن اسکلز بہت امپورٹنٹ ہیں. گیپس نہیں چھوڑیے. کلیئرلی ڈیفائن کیجیے اپنے آبجیکٹیو، آپ کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دیکھیے بہت اچھے ریزلٹس آنے شروع ہوں گے. یہ تو بات ہو گئی کہ ہم کس طریقے سے اپنے ریلیشن شپ کو مینیج اور مینٹین کر سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ریلیشن شپ میں ہمیں جو تکلیف ہوتی ہے اس کو کس طرح سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، جب ون سائیڈڈ کوئی چیز ہو رہی ہو تو ڈیفینیٹلی کچھ عرصے تک تو آدمی بیئر کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ تکلیف میں آ جاتا ہے. ہمیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں تکلیف تب ہوتی ہے جب آپ اپنا تن، من، دھن
پورا لگا رہے ہیں اور سامنے والے کی طرف سے آپ کو رسپانس نہیں آ رہا، تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ریلیشن شپ کیسا ہے. اگر بہت امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے تو اس میں ٹائم دیجیے. کمیونیکیشن جیسے میں نے کہا گیپس، بالکل اپنا مدعا صاف صاف الفاظوں میں رکھیے سامنے اور دیکھیے کیا ریلیشن مطلب کیا رزلٹ آ رہا ہے. آپ ٹرسٹ رکھیے، آپ فلیکسیبل رہیے، اپنا پازیٹیو رہیے. یہ سارے کے ساری چیزوں کو ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ آپ کیجئے اکارڈنگ ٹو ریلیشن شپ. جتنا امپورٹنٹ ریلیشن ہے اتنا آپ ٹائم دیجیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں سامنے والا جو ہے وہ آپ کو رسپانس صحیح نہیں دے رہا، تو بجائے اپنا دماغ خراب کرنے کے، ڈپریشن انزائٹی موڈ میں آنے کے، آپ رک جائیے. نقصان نہیں پہنچائیے کسی بھی ریلیشن میں. کسی کو بھی نقصان پہنچانا یہ مناسب چیز نہیں ہوتی. ہاں رک جائیے، کیونکہ جب آپ کی بات کی ویٹیج نہیں ہو، جب سامنے والا آپ کو رسپانس وہ نہیں دے رہا جو آپ اسے دے رہے ہیں، تو بس پھر ختم کر دیجیے. اپنے آپ کو روک لیجیے. جب آپ وہ تن من دھن اپنا نہیں لگائیں گے تو آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. ہمیں تکلیف تبھی ہوتی ہے جب ہم بہت سنسیئرٹی کے ساتھ سامنے والے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور سامنے والا آپ کو وہ رسپانس نہیں دے رہا ہوتا. یہاں پہ مختلف قسم کے مزاج ہیں. ہیومن مائنڈس جو ہیں وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. ایک جیسا مائنڈ کسی کا نہیں ہوتا. تو بعض لوگ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، بعض لوگ آپ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ آپ کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو بیٹھ کے ایویلیویٹ کیجئے، ٹائم دیجئے اگر آپ کے لیے اس شخص کی امپورٹنس ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرا جو محنت ہے، میری جو کاوشیں ہیں وہ بیکار جا رہی ہیں، وہاں سے رسپانس نہیں آ رہا، تو اس میں سب سے بہتر طریقہ اور آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ سب چیزیں جو کر رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو لمیٹائز کر لیجئے. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو تکلیف ختم ہو جائے گی. آپ کو تکلیف تبھی ہوتی ہے جب آپ سامنے والے کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں، اس سے کھل کے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سب چیزیں آپ نے کر لی ہیں، آپ نے دیکھا سامنے سے رسپانس نہیں آ رہا، اسٹاپ. آپ اپنے آپ کو کسی کریٹیوٹی کی طرف لگائیے. خاتون ہیں تو گھر کے کام دیکھیے، بچوں کو دیکھیے، کچھ اور اپنے اسکلس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کیجیے. ہم جو دوسرے کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ہم خود ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں. دوسرے کو نہیں چینج کیجیے. دوسرا جیسا ہے ویسے ہی رہے گا، اس کو ہم نہیں چینج کر سکتے. اگر اسے 1% بھی آپ کی ضرورت ہوگی، آپ سے محبت ہوگی، تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے آپ کو آپ کے مزاج کے حساب سے ٹیلرڈ کرنے کی کوشش کرے گا. کمیونیکیشن گیپ اس میں بہت وائٹل رول پلے کرتے ہیں. آپ کمیونیکیٹ پراپر طریقے سے کیجیے اور ویٹ کیجیے، صبر کیجیے، ٹائم دیجیے. اگر پھر بھی نہیں ہو رہا، لڑائی جھگڑا علیحدگی اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم خود تو انزائٹی ڈپریشن میں آتے ہیں، ہم سراؤنڈنگس کو بھی اپنی نیگیٹیوٹی میں بدل لیتے ہیں. بچے ڈسٹرب ہوں گے، دوست احباب ڈسٹرب ہوں گے، گھر والے ڈسٹرب ہوں گے، آپ کا آفس ڈسٹرب ہوگا. کیونکہ آپ جب خود مطلب نیگیٹو موڈ میں ہیں، نیگیٹیوٹی میں ہیں، تو آپ کہاں سے پھر کوئی اچھی چیز، آپ کو تو پھر ہر چیز ہی نیگیٹو لگ رہی ہے. اپنے آپ کو کہیں اور کسی اچھی ڈائمینشن میں انگیج کیجیے. ہمارا کام ہی یہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو اس کو معاف کر دیجیے، نہ کہ اس کے اوپر تہمتیں باندھیں، نہ کہ آپ اس کے برائیاں کریں بیٹھ کے یا اس کی عیبوں کو کھولیں. نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ اللہ پہ چھوڑ دیجیے، خاموشی اختیار کیجیے، اپنے آپ کو کریٹیوٹی کی طرف لائیے. انشاءاللہ نئے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.